السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں اس کا نام رضاعت سے حرام رشتے ہے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان ہے بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال ہے، رضاعت سے مراد کیا ہے؟ رضاعت سے مراد بیٹا بچے کو دودھ پلانا ہے، اور یہ بچے کی جو ابتدائی 2 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اس میں جو بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے وہ اس کو ہم رضاعت بولتے ہیں۔ اور رضاعت کا چونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک تو بچے کو دودھ پلائی جو ہے وہ اس کی والدہ کرتی ہے، تو وہ والدہ کی طرف سے تو نسبت رضاعت کی جب ہوتی ہے تو وہ نسب کی نسبت بھی ہوتی ہے، لہٰذا ماں کے علاوہ اگر کوئی دوسرا اگر انسان کو دودھ پلا دے تو وہ اس کی، چاہے وہ نانی ہے، چاہے وہ خالہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی عورت جو ہے کسی بھی رشتے کے ساتھ ہے، تو وہ اس کی رضائی ماں کہلائے گی۔ یعنی کہ ایک تو والدہ اگر دودھ پلاتی ہے وہ تو ماں ہے ہی نا، لیکن ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت جو ہے بچے کو ابتدائی ایام میں جو ہے جب وہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کو جو دودھ پلایا جاتا ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں رضاعت ہے۔ اس رضاعت کی وجہ سے جو انسان کا جو تعلق ہے اس عورت کے ساتھ اور اس عورت کے خامد کے ساتھ جو ہے وہ ایک رضاعت کا تعلق ہو جاتا ہے، اور یہ رضاعت کا تعلق پھر اس کے آگے عورت کی اولاد کے ساتھ بھی مینٹین ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا تو نیکسٹ کویشچن، رضاعت سے حرمت کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے گا کہ رضاعت جو ہے یہ اس کے اوپر علماء کے اختلاف ہے کہ کتنا عرصہ کا بچہ ہو اور اس کو دودھ کتنی دفعہ پلایا جائے، تو اس کے لیے آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رضاعت کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے آپ سے ایک علیحدہ ویڈیو میں بات کی جائے۔ بہرحال جو رضاعت جو ہے اس سے جو رشتے ہیں وہ تمام رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے اس کی جو خالہ ہے وہ اس کے لیے حرام ہے، لیکن اگر خالہ اس کو دودھ پلا دیتی ہے اس کے رضاعت کے دنوں میں، تو اب اس کی خالہ کی اصولی طور پر تو عام حالات میں جو اس کی خالہ زاد بہنیں ہیں اس آدمی کے لیے حلال ہیں، لیکن اب دودھ پلانے کی وجہ سے وہ جو اس کی خالہ ہے اب اس کی صرف خالہ نہیں رہی بلکہ اس کی رضائی ماں بن گئی، اور اس کا جو خالو ہے اب اس کا رضائی باپ بن گیا، اور اس خالو کے جو آگے اور خالہ کی جو اولاد ہے وہ اس کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اب وہ خواتین جو بچے جو تھے ان خالہ اور خالو کے، وہ بھی اس آدمی کے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسے اس کے اپنے بہن بھائی حرام ہیں۔ اس طرح سے جو خالہ اور خالو کے اوپر جو رشتے بنتے ہیں وہ جو اس کے لیے رضائی دادا بنتے ہیں یا رضائی نانا بنتے ہیں، یا نیچے سے جو اس کی اولاد کی اولادیں ہیں وہ ویسے ہی حرام ہوں گی جیسے نسبی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ بڑا اہم یاد رکھے گا، بعض لوگ عورتیں جو ہیں اپنے دودھ جو ہے وہ دوسرے کے بچے کو ایسے پلا دیتی ہیں اور اس میں ذرا بھی احتیاط نہیں کرتی، تو رضاعت کے حوالے سے عورتوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اس کو دودھ یا پیاس لگی اور دوسری عورت کے پاس عزیزہ بیٹھی ہوئی جس کو اس کا بھی دودھ ہے اور وہ بچے کو وقتی طور پر پلا دیتی ہے، اس میں علماء نے لکھا کہ اس کی کہ کتنی دفعہ پلایا جائے، لیکن اگر وہ 3-4 مرتبہ دودھ پلا دیتی ہے تو اس پہ رضاعت، اب عورت کو بھی پتہ نہیں ہے کہ بھئی میں نے تو اس نے تو انجانگی میں پہنا اس کو پلایا ہوتا ہے، تو اس لیے اگر ایسی صورت میں وہ رشتے ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ رشتے سارے حرام ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ رشتہ کر دیا جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلے گا تو اس کے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور ساتھ ہی جو ہے بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا بچوں کو دودھ پلائی کے وقت جو غیر عورتیں جو ہوتی امام کے علاوہ جو ہیں وہ اپنے دودھ پلانے کے اعتبار سے احتیاط کریں تا وقت ہے کہ وہ اجازت نہ لیں، اور اس طرح اپنے خامد سے بھی اجازت لینی ان کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ چلیں ویورز، امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔